جی محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوری کچھ لیٹ ہو گیا آج، لیکن چلیں شروع کرتے ہیں۔ جو ہے آج کچھ اسٹوڈنٹس بھی کم ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اسے کنکلوڈ کریں انشاءاللہ۔ تو آج تیسرا پارہ ہے، تھرڈ ڈے ہے، تیسرا پارہ جو ہے اس کے مضامین ہم نے دیکھنے ہیں۔ تیسرے پارے میں جو بڑے بڑے مضامین ہیں اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے ہم بیسیکلی تو تیسرے پارے کا ایک حصہ تو ہم نے کر لیا تھا، کل ہی کر لیا تھا جب ہم نے سورہ بقرہ کو کمپلیٹ کیا تھا۔ اس کے اندر جو آخری اس کے پارٹ کے اندر جو ایک مضمون ہے وہ سود کے حوالے سے ہے، وہ تو ہم نے کل دیکھ لیا تھا۔ تو آج جو ہے سورہ آل عمران کا ہم نے آغاز کرنا ہے۔ تو سورہ آل عمران بھی ایک مدنی صورت ہے، سورہ بقرہ کے ساتھ اس کا ایک پیر ہے۔ اور جیسے سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو حصے ہیں سورہ بقرہ کے، اس کے بھی دو حصے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا کہ پہلا حصہ جو تھا وہ یہود سے خطاب تھا، یعنی بنی اسرائیل کا جو ایک فیکشن ہے، یہود جو کہ بڑا فیکشن ہے، ان سے خطاب تھا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا فیکشن ہے، یعنی جو عیسائی ہیں، ان سے خطاب ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اس کا ریلیشن شپ ہے۔ جس طرح وہاں پہ دوسرا حصہ جو تھا اہل ایمان کے لیے تھا، یہاں پہ بھی دوسرا حصہ اہل ایمان کے لیے ہے۔ اور جو ہے ڈویژن بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہاں پہ ٹوٹل جو آیات تھی 286 تھیں، اور 143 آیت پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شفٹ ہوتا ہے کلام اہل ایمان کی طرف۔ تو یہاں پہ جو ٹوٹل آیات ہے 200 ہیں، اور یہاں پہ بھی 100ویں آیت پر جو ہے ایک طرح سے وہ کلام شفٹ ہوتا ہے اہل ایمان کی طرف۔ یہ کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد کچھ حصہ اس کا نازل ہوا، اس کے بعد ایک بڑا حصہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا، اور ایک حصہ جو ہے اس کا وہ 9 ہجری میں نازل ہوا، جب نجران سے کچھ عیسائی آئے تھے وہاں پہ، جب اسلام پھیلنا شروع ہوا فتح مکہ کے بعد، تو وہ مکے میں آئے اور ان کو پھر دعوت دی گئی۔ یعنی اس وقت عیسائیوں سے مسلمانوں کا سب سے پہلے اسی طرح ہی پالا پڑا تھا۔ اس سے پہلے نجاشی کے دربار میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے ایک دعوت پیش کی تھی، سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ بہت پہلے یعنی یہ ہجرت حبشہ جو ہے 6 ہجری میں غالباً ہوئی ہے، یا 6 نبی میں ہوئی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ سورہ مریم نازل ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 9 ہجری ہے، یعنی کافی ٹائم گزر گیا ہے، اور اب عیسائیوں کو پراپر دعوت دی گئی ہے۔ تو ایک تو اس کا جو پہلا بالکل شروع کا جو پارٹ ہے وہ عیسائیوں کو ایک دعوت ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن شروع میں کچھ اس کے 2-3 پوائنٹس بڑے انٹرسٹنگ ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے اس پہ بات شروع کرتے ہیں، پھر آگے ہم اس خطبے کی طرف چلتے ہیں جو 9 ہجری میں نازل ہوا نجران کے عیسائیوں کو۔ تو سب سے پہلا جو معاملہ جو ہے زیر بحث آتا ہے سورہ آل عمران میں، وہ ایک کوشن ہے اللہ کی طرف سے کہ شیطان کس طریقے سے گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو بھی جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا ہے کہ یعنی سورہ آل عمران کی بالکل شروع کی آیت میں سے 8ویں آیت، 7ویں اور 8ویں آیات میں کہ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کہ وہی اللہ ہے جس نے نازل کی ہے کتاب آپ کی طرف جس کے اندر محکم آیات ہیں، اور یہی اصل ام الکتاب ہے، اصل کتاب یہی ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ متشابہ آیات۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر ہمیں واضح طور پہ ڈویژن نظر آتی ہے۔ کچھ آیات بالکل واضح ہیں، کچھ محکم آیات ہیں، کچھ جو ہے متشابہ آیات۔ عام طور پہ جب ہم قرآن مجید کے احکامات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو کوئی زیادہ کنفیوژن ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ زیادہ تر جو ہے اس کو بڑے کلیئر انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن خود ہی اتنا واضح ہے کہ اس پہ کوئی دوسری انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم لے آئیں تو بات مزید واضح ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی انڈرسٹینڈنگ کو لے آئیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تو بات مزید واضح ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد امت کے کنسنسس کو اگر کنسیڈر کر لیا جائے تو یہ بات بالکل جو ہے اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں شک کی گنجائش
नहीं रहती। तो अब मसला यहाँ पे ये है कि आज ये बहुत बड़ा फितना खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि देखें, जैसे कि मुख्तलिफ वर्क्स होते हैं, मतलब उनकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। तो उनमें से कोई एक इंटरप्रिटेशन को हम ये नहीं कह सकते कि वही सही है। ठीक है। तो इसलिए कुरान मजीद है, इसकी इंटरप्रिटेशन करने का तो हक है, हमें हासिल है। तो अक्सर आपको ये जो कुछ मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स जो हैं ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि आप कहते हुए उनको सुनते होंगे कि ये तो कुरान जो है इसकी इंटरप्रिटेशन का हक तो हमें भी हासिल है, तो हम अपनी तरफ से जिस तरह भी इसको इंटरप्रेट कर लें, जैसे सहाबा कराम को अगर हक हासिल था तो हमें भी हासिल है। तो ये इस तरीके से जो है, एक इस तरीके से कुरान को पेश किया जा रहा है कि जैसे कुरान जुमानी किस्म की बातें हैं कुरान मजीद में, कोई फिक्स बातें नहीं है, कोई हकीकत को खोल के नहीं बयान किया गया। और डुबी सा कलाम है, जो मर्जी इंटरप्रिटेशन इसकी हो जाए। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक इतना खतरनाक मसला है कि जो उम्मत मुस्लिम में फैलता जा रहा है। तो इसका सदबाब हो जाता है इसके बिल्कुल आगाज में ही सूरह आल इमरान के, कि जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो कुरान मजीद में दो किस्म की आयत हैं, कुछ मुहकम है और कुछ मुतशाबे हैं। जो मुहकम आयत हैं उनमें कोई शक नहीं, उनमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल वो वाजे हैं। और जो मुतशाबे आयत हैं, हाँ उनकी इंटरप्रिटेशन की जा सकती है, लेकिन उनका ताल्लुक अहकामात से नहीं। तो जहाँ तक मसला अहकामात से मुतल्लिक आयात हैं, अल्लाह ताला खुद वाज़ेह फरमाते हैं कि हमने उनको फिक्स किया है, इनकी इंटरप्रिटेशन को रिपीटिशन के ज़रिए से और एम्फसिस के ज़रिए से, ताकीद और तकरार के ज़रिए से उनको फिक्स किया गया। उनकी इंटरप्रिटेशन अब दो और तरीके से नहीं हो सकती। ठीक है। इस वाले से असल में जो बहुत बड़ा एक फितना पोस्ट मॉडर्निज्म का भी जो है इस वक्त मद्देनजर रखना चाहिए, जैसे कि वो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो तो यही कहते हैं ना कि कोई भी टेक्स्ट जो है वो उसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि जो राइटर है, यानी किसी किताब का अगर मुसन्निफ है, उसने किताब लिख दी है, तो अब उसको भी हक हासिल नहीं है कि वो अपने जो टेक्स्ट है उसकी तशरीह बयान करे। बल्कि ये तो हर बंदे पे डिपेंड करता है, ये तो रीडर पे भी डिपेंड करता है कि जिस तरह मर्जी उसको इंटरप्रेट करे, यानी मीनिंग इज बियॉन्ड प्रेजेंस कहा जाता है उसको। तो ये इसने फिर क्या किया है कि इंटरनेशनल एक जो है आइडियोलॉजिकल अनार्की क्रिएट कर दी है वेस्ट के अंदर। तो और इसके असरात हुकूमत मुस्लिम पे भी पड़ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो है मजहबी तकसीरियत का फितना, यानी रिलीजियस प्लूरलिज्म का फितना। कि देखें जी, अब ये नहीं कह सकते, अब हतमी तौर पे कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम ही बरहक है, बाकी मजाहिब के मानने वाले भी तो है ना, मतलब वो उन मजाहिब को भी गुंजाइश देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी तो हमें गुंजाइश देते हैं। जब वो भी हमें गुंजाइश दे रहे हैं तो हमें भी उनको गुंजाइश देनी होगी। एब्सोल्युटिज्म जो है उसको खत्म कर दिया जाए, रिलेटिविज्म हो जाए, बस ये काफी है। यानी आप ये कह सकते हैं जी हम इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम एक हमारे लिए बेहतर ऑप्शन है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि यही हक है, बाकी भी मजाहिब ठीक हो सकते हैं और जब गैर मुस्लिम जन्नत में जा सकते हैं। तो ये फितना जो है उम्मत मुस्लिमा के ऊपर इसकी जलगार है आजकल। और बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं वो इस फितने का शिकार हो चुके हैं। तो हमें इससे जो है होशियार रहना है। और इस पूरे फितने का रद्द है जो इस आयत में अल्लाह ताला ने कर दिया है कि देखो ऐसी बात नहीं है, कुरान मजीद में है कुछ मुतशाबी आयत हैं, मतलब जैसे जमीन आसमान को अल्लाह ताला ने जो है 7 दिनों में पैदा किया, ये एक मुतशाबी आयत है। ठीक है, मुतशाबे बात है कि 6 दिनों में पैदा किया और 7 आसमान बनाए। तो 6 दिनों में पैदा किया, इसकी क्या हकीकत है हम अभी तक नहीं जान सके। 7 आसमानों की हकीकत क्या है हम अभी तक नहीं जान सके। इस तरह की चीजें जो हैं वो ठीक है, उसमें उसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, लेकिन इनका ताल्लुक जो है अहकामात से नहीं। जो अहकामात से मुतल्लिक चीजें हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, उनमें दो इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। तो यही जो इसी सूरत में आगे जाके इस बात को भी बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि अब जो है दीन इस्लाम ही बरहक है। अब जो भी इसके अलावा किसी और दीन के पीछे चलेगा तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा। वहीं जब तक गैर इस्लामी दीन और वहीं फलन युग वालम, जो भी इस्लाम के अलावा किसी और दीन को अब चाहता है तो उसकी इस दीन को कबूल नहीं किया जाए। तो ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह होगी कि इस किस्म के फितने की कोई गुंजाइश अब नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैल रहा है। तो ये पहला पॉइंट है। इस वाले से कोई कंफ्यूजन हो तो जरा देख लेते हैं पहले, फिर आप आगे बढ़ते हैं जी। ये क्लियर है ये पहला पॉइंट? जी जी बोलिए।
رضوان بھائی آپ کی آواز نہیں آ رही. بول رہا کچھ. سران بھائی آپ نے میوٹ کیا ہوا ہے. آپ نہیں آ رہی. جی. جی سران بھائی اب آ رہی ہے آپ کے پاس. اچھا میرا اس آیت سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 سے وہ ایک کوشچن پوچھنا تھا میں نے. جی جی وہ پوچھیں. جو لاسٹ آپ ویڈیو شیئر کی تھی نا اس میں سے جی جس میں یہ ہے کہ کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک ہو جس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور ان کی اولاد ہو تو ایک آگ کا بگولا آئے تو اس میں مل جائے تو اس طرح. تو اس میں جو آپ نے بتایا تھا کہ مال خرچ کرنے کی ذکر ہو رہا ہے تو وہ اس کا کنیکشن کس طرح بنتا ہے؟ اس میں بیسیکلی وہ بتایا جا رہا ہے نا کہ یعنی غالباً وہ بوڑھے کا ذکر ہے نا کہ ایک شخص جو ہے ایک بوڑھا ہو اور اس کا غالباً یہی ہے نا وہ اس میں بحث ہے کہ اس وقت جب کہ یعنی ایک بوڑھا شخص ہے اس کی شادی بہت لیٹ ہوئی اور بچے اس کے بالکل ابھی چھوٹے ہیں اور اس کو ابھی ضرورت ہے مطلب یعنی ابھی وہ ڈپینڈنٹ ابھی وہ ابھی ابھی وہ جو ہے کسی کے اوپر ابھی ڈپینڈنٹ نہیں ہے یعنی کوئی اور سہارا نہیں ہے اس کا. تو اس کا باغ اس وقت جو ہے اگر اس پر بگولا آئے اور وہ ختم ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اسی طریقے سے اس وقت جب تمہیں تمہارا جو مال ہے اس کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہو اس لحاظ سے کہ جب تم نے مال دنیا میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا ہو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو تو وہاں تمہیں اس کا اجر جو ہے ملے گا اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تمہیں اس کے اجر کی. اس وقت جب تمہارے پاس اجر نہ ہوا تو تمہارا کیا حال. تو یعنی ایک طرح سے اس اس سچویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ مثال دی کہ بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک بوڑھا شخص جس کی جمع پونجی بس وہ ایک باغ ہی تھا اور اسی سے اس سے جو ہے اس کا کیپٹل جنریٹ ہوتا تھا اور بچے اس کے بھی چھوٹے ہیں اب وہ اسی پر ڈپینڈنٹ ہیں. تو اب اس وقت جب کہ اس کو مال کی سخت ضرورت ہے اس وقت وہ باغ اسے چھن جائے تو اس وقت اس کی بے بسی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیسی ہوگی. بالکل ایسے ہی معاملہ اس شخص کا بھی ہے کہ جس نے دنیا میں مال خرچ نہیں کیا اور وہ جو اچھے اعمال ہیں اس کا ذخیرہ نہیں بنایا تو اس وقت جب کہ روز محشر اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی آ، اس ان اچھے اعمال کی تو اس وقت وہ اعمال اس کو نہیں ملیں گے تو کیا حال ہوگا اس کی. وہ پھر اس کی بے بسی جو ہے بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ اس شخص کی بے بسی اس طرح اس کو ریلیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. ساتھ ہی میرا ایک اور کوشچن تھا آیت نمبر 286 میں جی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جاتا. تو اسی آیت کے اینڈ پہ یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیو جس کی ہم میں استطاعت نہ ہو. جی تو ایک چیز آلریڈی بتائی گئی ہے تو عام طور پہ یہ دعا مانگ جاتی ہے کہ کسی کے واقعے کے جو وقوع پذیر ہوتا ہے اس کے بارے میں اس سے بچنے کی دعا مانگی جاتی ہے نا. تو اس میں تو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہ اس کی کیا حکمت یا اس کی مجھے وہ جس کو سمجھ میں نہیں نے آئی. کل بھی بتایا تھا نا کہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن ہے جو ہم کرتے ہیں. ہمارا اس سے جو جب بھی ہم یہ آیت پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا ہے کہ آپ اسسمنٹ کریں. ٹھیک ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کیونکہ بوجھ نہیں ڈالتا کسی بھی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ. تو اس لیے اب ہم فیصلہ کریں گے اب کہ یار میرے اندر استطاعت ہے یا نہیں ہے. تو یہ بالکل ہی باطل تصور ہے. اصل بات جو ہے میں نے بتایا تھا کہ اس کے بالکل برعکس ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے جتنے بھی احکامات تمہیں دیے ہیں ان کو بجا لانا یہ تمہارے اوپر لازم ہے اور کوئی یہ مجھے کہانی نہ سنائے کہ میرے اندر سے اس کی استطاعت نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے کہ تمہارے اندر اس کی استطاعت ہے تبھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ حکم جو ہے فرض کیا ہے. تو اس لیے یہ میرے سامنے کوئی یہ کہانی روز محشر نہ لے کر آئے کہ میرے اندر استطاعت نہیں تھی. اس لیے ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ لیکن یہ دعا تم ضرور کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے پر وہ بوجھ نہ ڈال
جس کی استطاعت میرے اوپر میرے اندر جو ہے اٹھانے کی نہیں ہے. تو یہ دعا ہمیں ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ اسیسمنٹ کرنا یہ آپ کا حق نہیں ہے نہ میرا حق ہے، یہ تو اللہ کا ہی حق ہے. یہ تو اللہ ہی فیصلہ کریں گے روز محشر کے کسی کی کتنی استطاعت تھی اور اس کے مطابق اس نے کتنا کیا. میں اور آپ تو یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. ہمیں تو اپنا سب کچھ کپا دینا ہے، لٹا دینا ہے. ہماری کیپیسٹی کیا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک. ایک بندہ جو پہلے سے اپنی جو ہے اسسمنٹ کرنا شروع کر دے کہ میری تو کیپیسٹی یہ ہے، تو یہ اس کی جھوٹی اسسمنٹ ہے. یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے، نہ اس کو پتا ہے کہ اس کو کیا کیپیسٹی. کیپیسٹی تو اللہ ہی ڈیسائیڈ کریں گے. اللہ ہی جانتے ہیں کتنی کیپیسٹی تھی اور اس بندے نے اس کیپیسٹی کے مطابق اٹھایا یا نہیں اٹھایا. تو یہ ہم نے بالکل اس کو نا غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا، اور اس کا پھر رزلٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ رزلٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر بندے نے اپنی بے عملی کا جواز بنا لیا. یعنی کہ اتنا بڑا وائرس ہے یہ کہ ایک بندہ، میں بتا رہا ہوں نا کہ اگر نماز بھی نہیں پڑھتا نا تو وہ بھی یہی آیت سناتا ہے، نہیں بس یہ ستار دینی ہے، کیا کریں، صبح تو اٹھا ہی نہیں جاتا. تو اس طرح کر کے اگر ہم نے بندوں پہ چھوڑ دیا یہ معاملہ، تو پھر تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا. دین تو پھر ایک کھیل تماشا بن گیا، بھی کلیئر ہو جائے گا. جو پوائنٹ تھا نا کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بتایا ہوا ہے کہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، تو وہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے پھر بھی، تو وہ جی جی بالکل. دعا تو کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کے اٹھانے کی میرے اندر ہمت نہ ہو. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عافیت کی دعا کے وجہ سے کہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، منی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ دیکھو، دشمن سے لڑائی کرنے کی تمنا نہ کیا کرو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جی اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے اور میں لڑائی کروں، جو ہے بہادری کے جوہر دکھاؤں. ایسا نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مشکل پڑ جائے تو پھر ڈٹے رہو، پھر صبر کے ساتھ ڈٹے رہو. تو یہ نہیں ہے کہ جو ہے خود مشکلات کی تمنا کی جائے، بلکہ خود عافیت کی ہی دعا مانگنی چاہیے. اور یہ دعا بھی ایک طرح سے عافیت کی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی اٹھانے کی ہمارے اندر نہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان خود اسسمنٹ کرنا شروع کر دے کہ میرے اندر کتنی استطاعت ہے. ٹھیک عافیت کے کانٹیکس میں ہم دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گئی. ہے. ہاں. جی جی بالکل. معیز صاحب جو ہے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا جو ہے حرام مہینے میں قتال کر سکتے ہیں. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی کہ بالکل تم جہاد کر سکتے ہو. حرام مہینے ان کی سینکٹی جو ہے وہ میں نے اسٹیبلش کی تھی، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان حرام مہینوں میں بھی کفر کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے تم جہاد کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. اس طریقے سے حرم کی حدود میں بھی تم جہاد کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو ہے نا وہ تفصیلات ہم پہ واضح کر دی. تو یہ والا جو معاملہ ہے آیت متشابہات اور آیات محکمات والا کلیئر ہو گیا ہے. اس میں بڑی خوبصورت دعا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے سکھائی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا اس کے بعد کی دنیا میں ہدایت. ٹھیک ہے، اور اپنا دوسری رحمت والا معاملہ ہمارے ساتھ کرنا، اور ہمارے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے. تو یعنی یہ دعا ہمیں کرتے رہنے چاہیے کہ ہدایت ملنے کے بعد کسی بھی وقت جو ہے شیطان ہمیں ورگلا سکتا ہے، شیطان ہمیں غلط راستے کی طرف لے کے جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ اور ہمارے دلوں کو پھر ٹیڑھا نہ کر. تو یہ دعا اسی لیے سکھائی گئی ہے کہ خود قرآن مجید کو پڑھنے والے جو ہے کئی گمراہ ہو گئے. خود ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابو فضل الفیضی جو ہیں، جنہوں نے دین الہی کا بڑا فتنہ جو ہے کھڑا کیا تھا بادشاہ اکبر کے زمانے میں، تو وہ علماء تھے، اسکالرس تھے، قرآن کے بہت بڑے اسکالرس تھے، لیکن شیطان کے ہاتھوں میں آ گئے. تو اسی لیے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے. تو یہ والا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. تو یہ کلیئر ہے تو آگے چلتے ہیں. چلیں آگے پھر جو ہے اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. آگے جو ہے ایک بڑی اہم آیت ہے
اس میں پورے محبت کے سارے تصورات جو ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں کہ آخر محبت کیوں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ تو انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہے جو اللہ نے رکھا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة. یعنی اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیے ہیں یہ چیزیں مزین کر دی ہیں. ایک تو اس میں جو ہے عورتوں کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں ان کی محبت ہے. والخیل المسومہ، یعنی اس میں سونے اور چاندی کے ڈھیر سے مراد یعنی ایک اگر آج ریٹ ہم کریں تو بینک بیلنسز ہو سکتے ہیں، ہمارے ایسٹس ہو سکتے ہیں. اور پھر بالخیل المسومہ، اور شاندار گھوڑے آج ہم سواریوں کے حوالے سے دیکھیں تو اسپورٹس کارز ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، وہ بھی اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. والانعام والحرث، اور چوپائے اور کھیتیاں، چوپائے اور کھیتیاں کیونکہ پروڈکشن کے مین سے تو آج ہم جتنے بھی پروڈکشن کے مینس ہیں ان سب کو اس میں لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی محبت ہمارے اندر ڈال دی. تو ہمیں جو ہے نیچرلی ہم ان کی طرف جو ہے اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس لیے اس کا ذکر کیا کیونکہ آیات اب آنے والی ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی. دوبارہ سورہ آل عمران میں جو ہے ایک بڑا ٹاپک جو ڈسکس ہوا ہے وہ اگین جہاد فی سبیل اللہ. اس کے لیے اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں. اس میں انہی چیزوں کی محبت ہے. جیسے کہ پال نے فرمایا کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت ہے اور یہ رشتے ناطے جو ہیں یہ ہمارے پاؤں کی بیڑیاں ہیں. اور ان کو جب تک کہ ہم نہیں توڑیں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ دین آپ سے سیکریفائس چاہتا ہے. اور سیکریفائس اگر انسان نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ دین میں آگے ایکسل نہیں کر سکتا. اور سب سے زیادہ جو اس کے راہ کی رکاوٹیں ہیں وہ یہی چیزیں بنتی. تو ہاں یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جس کو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اور کل سیشن میں بھی ہم نے تفصیل سے اس پہ ڈسکس کیا تھا. اس میں وہ آیت بھی آتی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی اصل کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ چیز قربان کرنے کے لیے تم تیار نہ ہو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا دین تو آپ سے ایکشن چاہتا ہے. دین کو دین کو پریکٹس اگر آپ نے کرنا ہے تو اپنے آگے بڑھ کے اپنے تمام بتوں کو آپ کو توڑنا. سب سے بڑا بت تو آپ کا یہ کمفرٹ زون ہے جس کے اندر آپ اس کو توڑنا ہوگا. پھر اپنا وقت نکالنا ہوگا، اپنی جان کپانی ہوگی، اپنا مال کپانا ہوگا. تو یہ سیکریفائسز کرنے ہوں گے. دین آپ سے یہ ریکوائر کر رہا ہے کیونکہ اس وقت دین مغلوب ہے، کفار غالب ہیں ہمارے اوپر. امت مسلمہ اس وقت بہت ہی یعنی ایک ایسی اسٹیٹ میں ہے کہ بالکل زوال کی انتہا پر پہنچی ہوئی. اور اس وقت جو ہے ہمارے سے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور امت کی اس حالت کو تبدیل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ کھپا دیں. لیکن ہم جو ہے اگر اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، اپنے وہی مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند کے چکر میں لگے رہتے ہیں تو پھر تو دین کا ہم نے ایسنس جانا ہی نہیں ہے نا. پھر تو وہی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ تین کیٹیگریز ہیں. ایک ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، اور ایک منافق ہے. ٹھیک ہے. تو پھر تو ہم اگر دین کی ان ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو پھر سیدھی سیدھی بات ہے قرآن مجید کا فیصلہ ہے نفاق کا ہے کہ ہم پھر منافق ہیں کیونکہ ہم نے اس ریکوائرمنٹ کو سمجھنے کے بعد جو ہے اس پر لبیک ہے. تو اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ والا کانسیپٹ کلیئر ہے جی؟ اس پہ کوئی کوشچن ہو کسی کا تو کوئی question؟ جی اس پہ جی جناب کوئی کوشچن ہے اس کے اوپر؟ جی وہ قربانی سے متعلق ایک کوشچن ہے میرا. جی جی کیجیے. میرے ایک استاد ہیں، تھوڑی ان سے مینٹرشپ وغیرہ لے رہا تھا. میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ میں اپنی لائف سٹائل کو، اپنے روٹین کو اس طرح ڈیزائن کروں کہ اس میں بھی یہ فیکٹر آ جائے قربانی والا نا، کہ میں دین کے لیے زیادہ محنت کروں. تو انہوں نے مجھے وہ خواب سنایا. وہ چار میں نے ان کو صحابہ کی مثال دی. صحابہ بھی تو امن کے حالت میں بھی کتنے فکر مند ہوتے تھے. تو انہوں نے مجھے ایک خواب سنایا جس میں وہ آپ نے سنا ہے وہ چار ٹائر والا
جس میں گاڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھے ہیں، آ، یعنی وہ بزرگ بھی ہے اور چار خلفائے راشدین جو ہیں. گاڑی کہیں رکتی ہے چڑھائی میں، اور وہاں پہ وہ جو بزرگ ہے وہ باہر نکلتے ہیں کچھ رکاوٹ ڈھونڈنے، کوئی پتھر وغیرہ. تو دیکھا تو چاروں صحابہ آ، اپنا سر لے کے اس ایک ایک ٹائر پہ روکے ہوئے. وہ کہتے ہیں یہ لیول تو صحابہ کا ہی تھا، یہ ہم تھوڑی ہی کر سکتے ہیں. تو اس چیز میں ہم روکا جاتا ہے. اس بارے میں تھوڑا کمنٹ کریں. یہ تو پھر اس سے بڑا تو وائرس اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ مطلب ادب کے ساتھ میں اس سے بالکل اختلاف کرتا ہوں کہ ایک تو پتہ نہیں یہ خواب جو ہے یہ تو کوئی بھی حجت نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ یار وہ تو صحابہ تھے ہم تو عام لوگ ہیں. تو یعنی پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ قرآن مجید پھر کس کے لیے ہے. یعنی یہ قرآن مجید جو ہے اس کے جو تقاضے ہیں کیا وہ صحابہ کے لیے اور ہیں اور ہمارے لیے اور ہیں. مطلب یہ قرآن مجید پھر جو ہے ہمارے لیے ریلیونٹ بھی رہ جاتا ہے یا نہیں رہتا. مطلب اگر ہم اس اصول کو اپنا لیں کہ یہ صحابہ کے لیے تو اس کا مطلب اور تھا اور ہمارے لیے اس کا مطلب اور ہے تو قرآن سوری ٹو سے بالکل ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. قرآن تو پھر صحابہ کے لیے تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، ہمارے لیے تو پھر کوئی اور کتاب آنی چاہیے. تو یہ بالکل ظلم ہے، یہ کتاب کے ساتھ ظلم ہے، اس قرآن کے ساتھ ظلم ہے کہ ہم یہ بات سوچیں بھی. یہ جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ صحابہ کے لیے اور تو ہمارے لیے ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بالکل جیسے ان سے تقاضے تھے بین ہی ویسے ہی ہمارے سے ہیں. اور اس لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اس لیے تو صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے وہ جو تقاضے ہیں ان کو فلفل کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ قرآن مجید میں کہیں پہ اگر کہا ہو تو پھر ایک آیت دکھا دے، ٹھیک ہے، کوئی ایک حدیث دکھا دے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو یا اللہ نے کہا ہو کہ دیکھو تمہارے سے تو تقاضے تھے زیادہ نہیں ہیں، صحابہ سے زیادہ تھے، اس لیے بس تمہارا کام بس ایسے ہی چل جائے گا. صحابہ کے لیے جو ہے وہ زیادہ بڑے تقاضے تھے. تو یہ خدا را اس قسم کے جو وائرسز ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، یہ برباد کر کے رکھ دیں گے آپ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو چیلنج کریں جنہوں نے بھی آپ کو بتایا. یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ کوئی دلیل پیش کریں نا. بغیر دلیل کی آنکھیں مطلب اپنے پاس سے یہ ایک چیز بنا دینا اور سواب اور پتہ نہیں وہ خواب کے اوپر یہ چیز کھڑی کر دینا، تو خواب کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے ہمارے لیے. خواب اگر ہے بھی تو حجت تو اس شخص کے لیے ہو سکتا ہے جس کو خواب آیا، وہ تو یہ بار بیان بھی نہیں کر سکتا خواب. اصل تو یہ ہے کہ حدیث ہے، قرآن ہے، یہ صحابہ کے اقوال ہیں، یہ ہمارے لیے حجت ہے. ٹھیک ہے. جی بالکل. یہ ایک اور سوال کسی نے پوچھا ہے کہ جو صحابہ سے سوال ہوں گے وہی ہم سے بھی ہونے ہیں بھائی. کوئی فرق نہیں ہے. بالکل، قبر کے چار سوال تو کہہ لیں سیم ہی ہے، کسی کا کوئی ڈفرینس قبر نہیں کے ہے. سوال تو چلو ہیں ہی، اس کے علاوہ بھی آگے بھی جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ سب کے لیے ہیں بھائی. یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جیسے ان سے تھا ویسے ہی ہم سے ہے. صحابہ سے کہا گیا تھا روزہ رکھو، ہم سے کہا گیا روزہ رکھو. صحابہ سے کہا گیا کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پہ جو ہے قصاص کا حکم نافذ کرنا لازم ہے تو قصاص دیا کرو. ہمارے سے بھی ویسے ہی ہے. اسی طریقے سے کتب علیکم القتال ہے، ان سے کہا گیا تھا کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں، ہم سے بھی کہا جا رہا ہے جہاد کرو. تو اس میں فرق کہاں پہ ہے؟ کہیں پہ اللہ نے کہا ہے کہ بھئی یہ تو صرف اللہ کے اصحاب کے لیے ہے، باقی امت جو ہے مزے کرے. تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے. یہ خدا را اس وائرس سے بچیں. اس وائرس نے تو بڑا کر دیا امت کا. پھر یہ تو ان کے لیے تھا ہمارے لیے نہیں. یہ کوئی ڈسٹنکشن ہو ہی نہیں سکتی. یہ اختیار یا تو اللہ کو ہے یا اس کے رسول کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ایسی ڈسٹنکشن کریٹ نہیں کی. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ایسا کر سکیں؟ وہی ریکوائرمنٹ ہے جو ان سے تھی، وہی ریکوائرمنٹ ہے جو ان سے. ٹھیک ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صورت میں بائی دا وے آگے جا کے ہم کل والا جو سیشن ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر پھیل گئی غزوہ احد میں کہ آپ شہید کر دیے گئے، تو اس پہ دو قسم کے ریئیکشن ہوئے. بعض لوگوں نے تلواریں جو ہیں چھوڑ دیں اور
جو ہے پیچھے ہٹ گئے، اور بعض لوگ تھے وہ آگے اور ڈٹ گئے، انہوں نے کہا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو ہمیں جی کے کیا کرنا ہے، وہ آگے اور جاں فشانی سے لڑنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا کہ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہوئے، تو کیا اگر ان کو شہید کر دیا جائے یا فوت ہو جائے تم دین سے پھر جاؤ؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین اور ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، دین وہی رہے گا، وہی پہلے تھا، وہی آج ہے، اس کے تقاضے وہی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ ایک ظلم عظیم ہے، اگر یعنی یہ قرآن کے اوپر بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن کا انکار ہے اگر ہم یہ بات کریں۔ تو خود یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ جی اور کوئی کوشچن ہے سر؟ استاد جی، جی جی اس میں وہ عافیت والا آرگیومنٹ بھی یوز کیا جاتا ہے کہ اتنی قربانی نہ دو، بس اللہ سے عافیت مانگا کرو، اس پہ بھی کمنٹ کر دیں۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، عافیت تو مانگنی ہے ہمیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ مطلب جو تقاضا ہے اس کو فلفل نہ کیا تو عافیت ہو جائے گی۔ عافیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، ہمارے اوپر بڑا امتحان نہ ڈالے، لیکن جو فرض ہے وہ تو ادا کرنا ہے، یہ جو obligation ہے وہ تو ادا کرنی ہے۔ تو فرض کی ادائیگی کے اندر عافیت کا معاملہ نہیں آتا، وہ تو اللہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مشکل میں نہ ہمیں ڈال دے کہ جو جس کی وجہ سے پھر ہم پھنس جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عافیت کی دعا کی ہے، ایون کہ طائف کے مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ پتھراؤ کیا گیا، آپ لہو لہان ہوئے، اس وقت بھی آپ دیکھیں گے جو دعا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا گلہ ہے کہ تو مجھے کن کے حوالے کر رہا ہے جو میرے ساتھ سختی سے پیش ہے، لیکن اگر تو راضی ہے اللہ تعالیٰ تو میں بھی راضی ہوں، لیکن میں تیرے چہرے کے نور کے پناہ میں ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، تیرے چہرے کے نور سے میں پناہ لیتا ہوں جس سے ہر کسی کو پناہ ملتی ہے۔ تو یعنی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عافیت مانگی، ٹھیک ہے؟ تو عافیت تو ہم نے مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل میں نہ ڈالے، لیکن فرض جو ہے ہمارے اوپر وہ تو ہم نے ادا کرنا ہے، تو یہ تو نہیں ہم عافیت مانگ سکتے اللہ تعالیٰ اس کی فرضیت ہم سے ڈالے، ٹھیک ہے، ایسا تو کوئی چکر نہیں ہو سکتا، اس کو ذہن میں رکھنا۔ جی کلیئر ہے یہ والا کانسیپٹ؟ خدا رہا اس کو کلیئر کریں، یہ ایسا وائرس ہے کہ یہ کہیں کا نہیں چھوڑے۔ جی جی کلیئر۔ چلیں الحمدللہ۔ اس سے آگے پھر جو ہے وہی عیسائیوں سے خطاب ہے، بڑا زبردست آرگومنٹ بلڈ کیا گیا، اور آج بھی آپ کسی عیسائی سے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ آرگومنٹ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ نجران سے کچھ عیسائی آئے تھے، بہت بڑی یہ آبادی تھی، یہ حجاز اور یمن کے درمیان کا ایک علاقہ بنتا ہے جہاں پر یہ لوگ آباد تھے، بہت بڑی آبادی تھی، تقریباً 73 ان کی بستیاں وہاں پہ بستی تھیں، اور مطلب لڑنے والے جو تھے ان کی بھی تعداد لاکھ سے اوپر تھی، تو کافی بڑی ایک کمیونٹی تھی۔ یہ جب فتح مکہ کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعوت کو پھیلایا تو اس وقت یہ دعوت ان تک بھی پہنچی، تو اس لیے پھر ان کے جو بڑے کچھ لوگ تھے وہ وہاں پر آئے، مکہ میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وزٹ کیا، تو اس وقت بہترین موقع تھا کہ ان کو دعوت حق دی جائے، اور اس لیے یہ پھر آیات نازل ہوئی، اس میں ان کو ایک بڑے سمپل آرگومنٹ سے بات کو سمجھایا گیا ہے۔ دیکھیں 3 لوگوں کا ذکر ہے اس آرگومنٹ کے اندر، ایک یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا کہتے تھے، آپ کو پتہ ہے، تو اس عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ سب یہ عیسائی جانتے تھے کہ ان کی جو پیدائش تھی وہ معجزاتی طور پہ ہوئی تھی، یعنی موجزانہ انداز میں تھی، کیونکہ ان کے جو والد تھے زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے اور ان کی بیوی پانچ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی کہ دیکھو وہ بھی تو ایک اللہ کے پیغمبر ہیں جو ایک معجزاتی طور پہ پیدا ہوئے ہیں، یعنی وہ ان کا پیدا ہونا بنتا نہیں تھا، باپ ان کے بوڑھے تھے، بیوی پانچ تھی، تو کیسے وہ پیدا ہو گئے؟ تو لیکن ان کی جو پیدائش ہے اس کو تو تم جو ہے ایک نارمل ان کی جو پیدائش ہے اس پہ تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تم کوئی کنفیوژن لائق نہیں ہوئی، تم ابھی تک ان کو جو ہے انسان مانتے ہو، ابھی تک ان کو ایک نبی مانتے ہو۔ ایک تو یہ مثال دی، دوسری مثال دی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے،
کہ آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو سب سے بڑے تو پھر گاڈ وہ ہونے چاہیے۔ اگر تو یہ کرائٹیریا ہے کہ بغیر باپ کے جو پیدا ہوا وہ خدا کا بیٹا ہے، تو پھر سب سے پہلے تو پھر آدم علیہ السلام کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کی تو ماں نہ ماں بھی نہیں تھی نہ باپ تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کو بھی تم جو ہے ایک انسان مانتے ہو اور اللہ کا پیغمبر مانتے ہو۔ جب آدم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، تو جو عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے پیغمبر کیوں نہیں ہیں؟ وہ تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ آرگومنٹ ان کے سامنے بڑا سمپل سا آرگومنٹ رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو دعوت مباہلہ دی گئی۔ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام یہ کیا کرتے تھے۔ مباہلہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی انبیاء جو تھے وہ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے کھلے میدان میں لے آتے تھے، اور ان سے جو اپوننٹس ہیں ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ بھی ایسا کریں، اور وہ بھی اگر اس میدان میں آ جاتے تھے تو سارے مل کے پھر دعا کرتے تھے کہ جو بھی حق کو سمجھنے کے بعد ڈینائی کر رہا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا عذاب آئے۔ تو پھر اللہ کا عذاب آتا تھا۔ تو تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں، جس میں پھر جو اللہ کے عذاب سے وہ لوگ ہلاک ہوتے تھے جو کہ حق کو سمجھنے کے بعد نہیں مان رہتے تھے۔ تو جب یہ سارا آرگومنٹ پیش کر دیا گیا تو پھر مباہلے کی دعوت دی گئی، اور اس کے مقابلے میں بھی وہ بھاگ گئے، انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ آرگومنٹ ہے جو سمپل سا آرگومنٹ ہے، آج بھی آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں اس کو، بڑا آرام سے جو ہے عیسائیوں کو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس میں کوئی سوال ہو تو بے شک پوچھ لیں۔ السلام ٹھیک ہے علیکم سر۔ جی، وعلیکم السلام۔ جی سر، جو یحییٰ علیہ السلام تھے ان کا حضرت عیسیٰ سے کیا رشتہ تھا؟ یہ زکریا علیہ السلام ہو ہاں، گئے، یہ یحییٰ علیہ السلام۔ اسلام کی جو والدہ ہیں، اور یعنی یہ علیہ السلام جو ہے ان کے ایک طرح سے کزن لگتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ خالو ہیں مریم علیہ السلام کے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ پھر ایک کزن ہی بنتے ہیں، تو وہ خالو کے بیٹے ہیں، اور یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ریلیشن شپ جو ہے ان کا کزن کا بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ چیٹ میں کچھ بات کا جی مباہلہ تو اب تو خیر کرنا اس کی کوئی تو نہیں بنتی ہے، تو انبیاء علیہ السلام ہی کیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں جب یہ قادیانیوں کے خلاف مناظر چلتے تھے تو اس وقت بعض اسکالرز نے مباہلے کی دعوت دی تھی غلام احمد قادیانی کو۔ تو بعض کے نزدیک ہے ابھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہی خاص ہے، زیادہ بہتر رائے یہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ کیونکہ وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل فیصلہ ہوتا تھا، اوپر سے کوئی مطلب جو ہے کہ کوئی آفت اترتی تھی اور اس بندے کو ہلاک کیا جاتا تھا، کہ وہ بندہ ہلاک ہو جاتا تھا جو کہ حق کو سمجھنے کے بعد بھی نہیں مانتا، یا اس کا وہ بندہ اور اس کے ساتھ جو بھی اس کے گھر والے ہیں وہ سب ہلاک ہوتے تھے۔ تو یہ اب تو خیر معاملہ نہیں ہو سکتا، یہ اسی وقت کے لیے خاص تھا جی۔ تو ٹھیک ہو گیا یہ، تو ان کے ساتھ ان کو سمجھا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ایک دعوت دی ہے، ان کو سمجھایا ہے کہ دیکھو تم کیوں جو ہے حق کو سمجھنے کے بعد بھی اب نہیں مان رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں ان کا تصور تھا، یہودی کہتے تھے وہ یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی وہ یہودی اور عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ یہ تو یہودیت اور عیسائیت جو ہے تو بعد میں آئے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو بالکل سچے دین پر تھے، سیدھے مسلمان تھے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور ان کو جو ہے باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ پھر وہ آیت آتی ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے آج کے کانٹیکسٹ میں، خاص طور پہ جو پوسٹ ماڈرنزم کا فتنہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایبسلوٹ نہیں ہو سکتی، ریلیٹیو آپ رکھ لیں۔ ریلیٹیوزم، نسبتیت کا جو تصور ہے یہی اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ رائج ہے، اور اس کا سب سے
جو بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ حتمیت یا ایبسلوٹ پوزیشن جو ہے اس کو چھوڑ دیں، حتمیت کو چھوڑ دیں، ہاں ریلیٹو ہو جائیں تو بس ٹھیک ہے، آپ کے لیے گنجائش ہے، اگر آپ ایبسلوٹ ہوتے ہیں تو آپ ریڈی کر لیں، آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر بڑی ایبسلوٹلی یہ بات اسٹیبلش کر رہے ہوں، میں یبتغی غیر الاسلامی دین فلن یقبل منہ، کہ جس نے بھی اس غیر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی چاہت کی تو پھر اس کا یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وہ فی الآخرتی من الخاسرین، آخرت میں وہ خسارے پانے والا میں سے ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بڑی کلیئر کٹ انداز میں یہاں پر بیان کر دی۔ ٹھیک، خدا تعالیٰ فرمایا کہ پھر بھی جو حق کو سمجھنے کے بعد نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کی پھر لعنت ہے۔ اس کے بعد جو سب بہت بڑی آیت ہے یہ، جس کو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ تو وہ بڑی زبردست جو ہے یہ آیت ہے، اس میں وہ حقیقت بیان ہے کہ اصل میں یہود کو بھی یہ سمجھایا گیا نا کہ یہود کیوں نہیں مان رہے تھے، حق تسلیم کیوں نہیں کر رہے تھے حق کو۔ میں نے پہلے لیکچر میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ اصل میں حق جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے لوگ۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہے کوئی چیز انہیں محبوب ہے جس کو وہ قربان نہیں کرتے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ ادھر بھی یہود کا یہی مسئلہ تھا کہ ان کو سمجھ میں آ چکی تھی بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچے رسول ہیں، پھر بھی نہیں مان رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تمام انبیاء تو آئے ہیں بنی اسرائیل میں، کہ تمام جو ہیں انبیاء تو بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں، تو یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ تو یعنی ان کو اپنی نسل سے اتنی محبت تھی کہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے سے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں قربانی کرنی پڑے گی بھائی، جو تمہیں محبوب ہے اسے قربان کرنا پڑے گا، تبھی تم حق کو پا سکو گے۔ یہی مسئلہ ہمارے لیے میں نے بتایا نا کہ بڑا سمپل سا اصول ہے، اگر آپ حق کو پانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں میں نے پہلے بھی آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ ایسی کتاب ہے ہی نہیں جو آپ آرام سے جو ہے وہ عربی سمجھ کے اور جو ہے کچھ تاریخ اور سیرت پڑھ کے آپ سمجھ لیں۔ قرآن تو کتاب ہدایت، وہ جس راستے کی طرف آپ کو گائیڈ کر رہی ہے، اگر آپ اس پہ چلنا نہیں چاہتے تو قرآن آپ کو گائیڈ نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن آپ کے لیے irrelevant ہے۔ اور جس راستے پہ قرآن چلانا چاہتا ہے وہ سیکریفائس کا راستہ ہے، اس میں آپ کو اپنی آسائشیں، اپنی محبتیں قربان کرنی پڑیں گی، تب جا کے آپ اس راستے پہ چل پائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ورنہ کس کو یہ پسند ہے کہ اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلے، اپنی جو لائف چل رہی ہے، اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو چل رہا ہے، اس سے باہر نکل کے کچھ سوچے دین کے بارے میں؟ تو یہ تو جب اسی کو یہ یعنی وہی اپنے اوپر یہ ٹینشن لے گا کہ جس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اخروی نجات کے لیے لازم ہے، نہیں اس کے علاوہ اخروی نجات ممکن نہیں، تو جبھی وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو، اور جب وہ قربان کرے گا تو پھر اس کو ہدایت ملے گی، اس کو مزید ہدایت ملتی جائے گی۔ اور اگر وہ قربان کرنے کو تیار نہیں ہے تو بس پھر دین اسے سمجھ نہیں سکتا۔ یہ بہت بنیادی اصول ہے جس کو سمجھنا ٹھیک ہے۔ اس پہ کوئی کوشچن ہو؟ کلیئر ہے آپ نے؟ ہاں جی، ہمیں کلیئر یہ لگتا ہے کہ یہ ریز آئی ہے۔ کلیئر ہو گیا یہ مسئلہ؟ ٹھیک ہے۔ جی تھوڑا بہت اس کا پہلا حصہ جو ہے ہم نے کیا ہے۔ جو ابھی جو تیسرا پارہ ہے اس کے اندر تو یہی مضامین ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے، تو جو ایک آیت بڑی امپورٹنٹ تھی اس لیے میں نے اس کو ڈسکس کر لیا یہاں پر۔ جو امپورٹنٹ ٹاپکس تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں۔ بہرحال اس میں اور بھی کوئی اگر سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے اس حوالے سے تو پوچھ لیں، تاکہ کلیئرٹی ہو جائے اس حوالے سے۔
جی، کوئی کوشچن جو ہے اگر ہے تو پوچھیے۔ کہ آج کل کے دور کے حساب سے ویسے پھر تو کرسچنس کا کیا موٹیو ہے؟ فار ایگزامپل چلیں یہودیوں کا چلے، کسی حد تک موٹیو نظر آ رہا ہے، مسلمانوں کے بعد سے چلیں جو حال ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن پھر بھی چلیں موٹیو تو کچھ نہ کچھ ہے گا بک کے اندر، لیکن کرسچنس کے پاس کیا موٹیو ہے اس سارے کام کو کرنے کا یا آگے چلتے رہنے کا؟ کرسچنس کے پاس وہی ہے، مطلب وہ اسی پہ اصرار کرتے ہیں کہ کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جیسس از دا سن آف گاڈ، تو وہ سن آف گاڈ ہی کہتے ہیں، یا ٹرینٹی کا تصور ان کے اندر آ گیا ہے۔ اس میں عیسائیت کے ساتھ تو یہ ہوا نا کہ ان کے پاس جو اوریجنل بائبل ہے وہ تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، سرے سے ہی نہیں۔ ہوں، جو ان کی پرانی گاسپلز ہیں، گاسپل آف مارک، لیوک، میتھیوز، جان، یہ ساری بہت بعد میں جا کے لکھی ہیں، لکھی گئی ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں یہ بھی مطلب وہ ہیں ہیپوتھیٹیکل قسم کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں کوئی بایوگرافی نہیں ہے کہ یہ کون تھے، کہاں سے تھے۔ تو یعنی یہ مسئلہ ان کا یہ شروع سے رہا ہے، ان کے پاس اوریجنل ٹیکسٹ تو ہے ہی نہیں ہے جس کے اوپر یہ کھڑے ہو سکیں۔ جو لکھی گئی ہیں بائبلس ان لوگوں نے لکھی ہیں، بعد میں جا کے لکھی، پھر ان کے جو عقائد ہیں وہ تو بعد میں جا کے کی مرتب ہوئے ہیں، یعنی عیسیٰ اسلام کے جانے کے 200 300 سال کے بعد، 300 سال کے بعد جو ہے اس پہ بحثیں ہوئی کہ ہمارا آفیشل یا جو ہے عیسائیت کا آفیشل عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری بحثیں ہیں کہ ٹرینٹی کا تصور، کہ جو ہے جیسس جو ہے وہ جو فادر سن ہولی گوسٹ کا جو تصور رہا ہے، یہ تین میں ایک ہے، ایک میں تین ہے، یہ تصور بھی بعد میں آیا اور بعد میں جا کے ان کے عقیدے کا حصہ بنا۔ اس طریقے سے کفارے کا تصور کہ یہ جو ہے عیسیٰ اسلام ساروں کے گناہ اپنے سر لے کے سوری چڑھ گئے، یہ تصور بھی بہت بعد کا ہے، غالباً یہ تو 400 سال کے بعد یہ تصور آیا۔ خود مریم علیہ السلام کے والے سے جو ہے ایک تصور ان کا تھا کہ یہ مدر آف گاڈ ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ مریم پرستی جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ ان کے یہاں ہوتی رہی، یہ بھی بہت بعد کے تصورات ہیں۔ تو یعنی یہ تو کوئی کچھ بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے عیسائی، اگر آپ دلائل کی بنیاد پہ ان کو آپ چیلنج کریں گے تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ڈوگما ہے، ایک عقیدہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ بلکہ خود ان کے بڑے بڑے اسکالرز اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جو عیسائیت اس وقت ہے یہ تو سینٹ پال کی دی ہوئی ہے، کیونکہ سینٹ پال جو ہے وہ تو ایک یہودی تھا، اس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھا اور پھر لوگوں کو گمراہ کیا۔ یعنی یہ وہ بندہ ہے سینٹ پال کہ اس کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے اصل حواری موجود تھے، اور انہوں نے اس کو کئی دفعہ ٹوکا کہ تم کیوں جھوٹ بولتے ہو لوگوں سے۔ تو دیکھیں یہ ایسا، یہ مطلب یہ بھی اسی طرح جس طرح آج کل ہمارے ہاں یہی جو ہے وہ شعبدہ باز آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے آج بھی وہ علم حاصل کرتے ہیں، اور آج بھی جو ہے ہمیں ان کی صحبت مل جاتی ہے، خوابوں کی دنیا ان کو پیش کر دی جاتی ہے لوگوں کو۔ تو یہ بھی اس طرح کی بات اس نے کی تھی سینٹ پال نے کہ دیکھیں جی یہ تو ہواری کہتے ہیں کہ جی میں ہواری نہیں ہوں، وہ تو ان کی زندگی میں ہواری تھی، یہ تو جیزس آف فلیش اینڈ بون، وہ جو ہے نا یہ جو گوشت اور ہڈیوں والا جو تھا عیسیٰ، یہ ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ میں تو اصل جو اسپرچل جیزس ہے، میں اس سے آج بھی میں اس کے ساتھ ہوں اور اس کا ڈسائپل ہوں۔ تو اس طرح کی کہانیاں سنا سنا کے اس نے لوگوں کو گمراہ کیا، تو ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں، نہ وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں، بس وہ جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور سلسلہ چل رہا ہے باو اجداد سے، بس ان کے اوپر چل رہا ہے۔ کیوں یار کیسے احمد راجہ کی بات کر رہے ہیں یہ؟ جی جی، مطلب یہ جو چیٹ میں کوشچن ہے کیوں یار، اچھا کیسے ہاں احمد جی، راجہ وہ کی لکھی؟ کیسر احمد راجہ کے ساتھ وہ پوڈ کاسٹ تھی، وہ ان کے ساتھ کافی اختلاف ہوا تھا اس بارے سے میرا تو، وہ پھر بعد میں ویڈیو بھی ہم نے پوسٹ کر دی تھی۔ تو بیسیکلی وہی ڈسکشن جو تھی، جن کو نہیں پتا تو وہ ڈسکشن یہی تھی کہ مطلب جیسے فار ایگزامپل کسی جگہ پہ ہندو اکثریت میں ہیں یا کسی جگہ پہ کچھ لوگ اکثریت میں ہیں نان مسلمس، اور وہاں پہ وہ اپنی کوئی حکومت قائم کر لیتے ہیں، تو کیا ہمیں اس سے مسئلہ ہوگا؟ تو میں نے تو بالکل واضح کہا تھا کہ بھئی یہ تو قرآن مجید کا حکم ہے ہمیں
کہ دنیا میں کوئی بھی غیر مسلم جو ہے اس کی اتھارٹی نہیں ہو سکتی، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی اتھارٹی کو ہم ایکسیپٹ کر لیں۔ ہم جائیں گے اور اسے تین آپشن پیش کریں گے، بھائی مسلمان ہوتے ہو بھائی، بھائی ہو ہمارے، نہیں مسلمان ہوتے تو ماتحت ہونے پر ریڈی ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، یا مطلب یعنی کہ تمہیں ہمارے ماتحت ہونا ہوگا، نظام کو چھوڑ دو، نظام ہمارا ہوگا، تم اس کے نیچے رہ سکتے ہو، پرامن طریقے سے رہ سکتے ہو، تم پروٹیکٹڈ سٹیزنز ہوگے، تمہیں بس جزیہ دینا پڑے گا، ایک ٹیکس ہے جو دینا پڑے گا، جیسے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں تو تمہیں جو ہے اس کا ایک ٹیکس جزیہ کی شکل میں دینا ہوگا، لیکن یو ول بی پروٹیکٹڈ سٹیزنز آف دی اسلامک اسٹیٹ۔ اس کو تم قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ بھی قبول نہیں کرتے تو تلوار فیصلہ کرے گی۔ تو اس پہ جو ہے وہ اعتراض کر رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کہ اگر کوئی کسی جگہ پہ مطلب اگر کوئی اکثریت میں ہے کچھ لوگ، جیسے ہندوستان کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ اگر وہ سناتن دھرم جو ہے اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ ہندو اکثریت میں ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ کر لیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اور میں نے اس پہ چیلنج بھی کیا تھا کہ آپ دلیل پیش کریں۔ پھر انہوں نے تو یہ بات کی تھی کہ اسکالرز جو ہیں ان کا یہ ڈومین ہے، لیکن اسکالرس کا ڈومین یہ نہیں ہے، اسکالرس بھی ایسی بات نہیں کر سکتے۔ آیت سیف جو ہے یہ بالکل واضح طور پہ امت میں اس پہ کنسنسس رہا ہے کہ یہ بالکل واضح حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ نہیں بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ تم سے قتال کرو جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، اس کو نہیں حرام مانتے، جس کو نبی اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا اور اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، وہ دین حق کو تسلیم نہیں کرتے، ان کا یہ جرم کافی ہے۔ اس لیے اب یہ پوزیشن آف اتھارٹی میں نہیں رہ سکتے، ان کو جزیہ دینا پڑے گا اور وہ یہ ماتحت ہوں گے، یہ بات ہے۔ جی، یہی آرگومنٹ تھا ان کا، جو آپ بتا رہے ہیں کہ میجورٹی والی بات ہے کہ یہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ مسلمان ہے تو یہاں پہ شریعت نافذ ہونی چاہیے۔ تو میں نے ان کو اسی پہ کنفرنٹ کیا تھا، اصل میں ان کی ایک ڈبیٹ ہوئی تھی، وہ وہ جو کیا نام ہے ٹرانسجینڈر ہے، وہ کیا نام اس کا، محروب کیا ہے وہ، اس کے ساتھ ان کی ڈبیٹ ہوئی تھی، تو وہاں پہ یہ سوال آیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ نہیں ہوگا اگر کہیں سیکولرز جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں تو وہ سیکولرزم کی طرح کے مطابق نظام چلانا چاہے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں، تو میں نے اسی پہ ان کو چیلنج کیا تھا کہ یہ بات آپ کی درست نہیں ہے۔ اینی ویز یہ اختلاف بالکل اس لیے ہم نے کہا کہ سامنے ہو جائے، اور ادب سے ہم نے اختلاف کیا، وہ اب پبلکلی اویلیبل ہے، سب لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ کیسے بھائی جو ہیں وہ اس پہ نظر ثانی کریں گے، اور اپنی اس ویو کو کریکٹ کریں گے۔ باقی ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں، ہمارے ان سے بڑا اچھا تعلق ہے، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو یہ بات بتاتے رہتے ہیں۔ جی سر ان کا آرگیومنٹ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ امریکہ بھی تو یہی کر رہا ہے، وہ اقدامی جہاد کر کے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہا ہے، تو ہمارا تو بس یہ موقف ہوتا ہے کہ فلاسفی اس کی بھی ٹھیک ہے، وہ جو اپنے آپ کو صحیح سمجھے گا وہ ایکسپینڈ کرے گا اپنے آپ کو، بس ان کا ٹیکنیک غلط ہے، وہ جس طرح سینکشن لگاتے ہیں، عام پبلک کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بالکل وہ ایسا ہی چیز ہے، غلط ہے، بٹ دنیا میں اصول تو یہی ہوتا ہے، جس کی طاقت ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو حق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، یہ زمین جس نے بنائی ہے، اس نے حق ہمیں دیا ہے کہ ہم یہ کام کریں، ٹھیک ہے، یہ حق جو ہے غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، طاقت اب ان کے پاس ہے، وہ کر رہے ہیں، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اس حوالے سے، لیکن حق جو ہے یہ صرف مسلمان کا ہے کہ دنیا پہ کرے، اور یہ پیسفل کو والی بات ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے پاس اطاعت نہیں ہے، آپ کے پاس اگر پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے جوائنٹ ڈیفenس پیکٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ معاہدے کر سکتے ہیں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک، جب تک کہ آپ کے پاس الٹیمیٹ پاور نہیں تھی، آپ نے معاہدات کیے، تو ٹھیک ہے، آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، آج ہم معاہدے کریں گے، مجبور ہیں،
لیکن یہ ہے کہ یہ ٹیمپرری معاہدہ، جب طاقت ہوگی تو ہم نے ہی اس پورے نظام کو سنبھالنا ہے۔ کافر کے پاس یہ نظام نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں، یہ اس کا حق ہی نہیں۔ یو این میں جو معاہدہ ہوا ہے کہ اب یہ ایک اسلامی جہاد نہیں ہو سکتا، تو اگر کسی کو جیسے اسلامسٹ پارٹی ہے اس کو طاقت ملتی ہے تو یہ لازمی ہے اس کی پابندی کرے؟ بل تو بات یہ ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے جو اب تو خیر یہ بات کہنا یہ تو مطلب ایک مذاق خیز بات ہے نا کہ جی یو این کی کیا حیثیت رہے گی جب وہ اسرائیل کو نہیں روک سکا؟ اسرائیل جو ہے وہ قتل عام کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، اس کو وہ نہیں روک سکا UN۔ بلکہ جو بڑی پاورز ہیں جو یو این کو چلاتی ہیں وہ انڈورس کر رہی ہیں اس کی اس جارحیت کو۔ اب ان کا کیا چہرہ رہ گیا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ درس دیں اس پہ؟ یہ معاہدہ جو ہے اس کی پاسداری کریں، معاہدہ کی کوئی حیثیت اب رہی نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اور پھر یہ ظاہری بات ہے مسلمانوں کو لیجیٹمیٹ کوئی حاکم ہوگا تو اس کے معاہدے کی کوئی پاسداری کی ہمارے اوپر بائنڈنگ ہے ہمارے اوپر، یہ تو مسلمانوں کے لیجیٹمیٹ حاکم ہی نہیں۔ لیکن ہم تو اصول کی بات کرتے ہیں کہ ابھی باقی مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں، مطلب اب جب طاقت نہیں ہے تو پھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ امریکہ کو جا کے جناب کہیں بھی ہاں بھائی مسلمان ہوتے ہو تو بھائی ہو، بھی تو پھر مات آیا تو جزیہ دو، ٹھیک ہے ابھی تو ہم ہی جزیہ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے جب یہ حالات ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ معاہدہ ہی چلے گا جب تک کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہوتی، ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہوگا۔ لیکن جب طاقت آئے گی تو پھر وہی ہوگا جو کہ اللہ نے حکم میں دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ٹھیک ہے جی، انکلوڈ کریں پھر یہاں پر۔ آج کا تو یہی مین ٹاپکس تھے۔ کل جو ہے انشاءاللہ چوتھا پارہ ہے، اس میں بڑے اہم ٹاپکس ہیں، خاص طور پہ جہاد فی سبیل اللہ ہی اس کا مین ٹاپک ہے۔ اور غزوہ احد کے بعد جب مسلمان کو شکست ہوئی تھی تو ایک بہت ہی پرزور خطبہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، تو مسلمانوں کو جو ہے اس نے جو ہے جھنجھوڑا اور دوبارہ سے ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا، اور ایسے ایسے حقائق اس کے اندر اللہ نے بیان کی، واقعی زندگی کی حقیقت آپ کے سامنے کھل جاتی ہے۔ تو وہ انشاءاللہ کل ان موضوعات کو ذرا ڈسکس کریں گے۔ آج اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ پچھلے دو سیشن جو ہیں ان سے متعلق بھی کوئی سوال ہے تو بے شک کر لیجیے، اس کے بعد پھر ہم انکلوڈ کریں گے۔ کوئزز آپ کو مل رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ اس کو اٹیمپٹ کر رہے ہوں گے، اور اسائنمنٹ بھی کر دیجیے ہمیں۔ آج بھی اسائنمنٹ دے دیتے ہیں۔ آج ایک ہی اسائنمنٹ ہے کہ یہ ماں بعد جدیدیت کا فتنہ کیا ہے، ماں بعد جدیدیت یعنی پوسٹ ماڈرنزم اور ریلیٹیوزم کا جو ہے فتنہ کیا ہے، اور اس کا کیا امپیکٹ ہے جو امت مسلمہ کے اوپر پڑ رہا ہے، اور اس کا پھر توڑ کیا ہے جو کہ قرآن مجید میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر آپ نے وائس نوٹ اسائنمنٹ اٹیمپٹ کرنی ہے انشاءاللہ۔ ساتھ بھائی اس کو سے شیئر کر دیں گے باقی کوئزز کے حوالے سے، امید ہے کہ آپ کو اٹیمپٹ کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، وہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں پھر میرے خیال میں اگر سوال نہیں ہے تو۔ ساتھ بھائی، جی جی ٹھیک۔ چلو جزاکم اللہ خیر، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔